الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم۔ برادران اسلام، آپ حضرات کے سامنے غصے کے نقصانات اور غصے کو کیسے کنٹرول کرنا، غصے کا روحانی علاج کیا ہے، اس کے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو غصے کو پی جانے والے لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں اور اللہ تعالی احسان کرنے والے کو محبوب رکھتا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی سے آپ کے اوپر گرم پانی گر گیا، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آپ غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ باندی نے تلاوت کی والکاظمین الغیظ، یہ قرآن پاک کے ٹکڑے کی تلاوت فرمائی۔ باندی ہے لیکن قرآن پاک کا علم اور قرآن پاک کا استحضار، اس کے علوم کا استحضار کتنا تھا۔ دیکھیے کہ جیسے علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اوپر ان کے باندے کے ہاتھوں سے گرم پانی گر جاتا ہے، حضرت علی بن حسین غصے میں لال پیلے ہو جاتے ہیں، غصے سے سرخ ہو جاتا ہے چہرہ، تو باندے نے والکاظمین الغیظ پڑھا۔ جیسے ہی اس آیت کا ٹکڑا پڑھا، آپ کے چہرے سے اس آیت کو سنتے ہی غصے کا رنگ ختم ہو گیا۔ پھر باندی نے پڑھا والعافین عن الناس، آپ نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا۔ پھر اس نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، آپ نے فرمایا جا تجھے آزاد بھی کر دیا۔ غصے میں عقل ٹھکانے نہیں رہتی عام طور پر، جس کی وجہ سے انجام اور نتیجہ بہت خراب ہوتا ہے، اس لیے انجام اور نتیجہ سوچنے کا ہوش اس میں نہیں رہتا۔ اس لیے ہاتھ اور زبان سے ایسے نامناسب حرکتیں انسان سے صادر ہو جاتی ہے جس سے قتل، خون، بے عزتی اور بسا اوقات گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں اور نہ جانے کتنی قیمتی جانیں اور مال و اسباب تباہ ہو جاتے ہیں۔ غصے کی تباہ کاریوں سے کتنے بچے یتیم اور بیوہ اور گھروں کے چراغ بجھ گئے۔ اس خطرناک بیماری کی فکر نہایت ضروری ہے۔ غصے سے مغلوب ہونا اور مخلوق خدا کو ستانا نہایت درجہ بدبختی اور شقاوت اور سنگ دلی ہے۔ بزرگوں کا طریقہ تو یہ رہا ہے کہ جس نے ستایا اس کو معاف کر دیا اور اس کے لیے دعا کا بھی اہتمام کیا اور اس کے لیے دعا کا بھی معمول رکھا۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دو آدمی لڑ رہے تھے۔ ایک نے کہا اگر ایک کہے گا تو مجھ سے 10 سنے گا، اگر ایک کہے گا تو مجھ سے 10 سنے گا۔ مولانا نے فرمایا ہم کو 1000 کہہ لو اور ہم سے ایک بھی نہ سنو گے۔ بس دونوں پاؤں میں گر گئے اور توبہ کی اور صلح کر لی۔ غصہ اگر انسان کے اندر آ جاوے تو اس کا علاج کیا ہے، اس کا کس طرح کنٹرول کرنا ہے؟ تو یاد رکھے سب سے پہلے یہ کرے کہ جس پر غصہ آیا ہے اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دے۔ اگر وہ نہ ہٹے تو خود اس کے سامنے سے ہٹ جائے۔ پھر سوچے کہ جس قدر یہ شخص میرا قصوروار ہے اس سے زیادہ میں خدا تعالیٰ کے قصوروار ہوں۔ جس طرح میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا قصور معاف کر دے، مجھ کو بھی چاہیے کہ میں اس کا قصور معاف کر دوں۔ اور زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھتا رہے غصہ آ جائے تو، اور پانی پی لے اور وضو کر لے، کھڑا ہو تو
بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، یعنی جس ہیئت کے اندر ہے، جس کیفیت کے اندر انسان ہے، اپنے اس کیفیت کو بدل ڈالے۔ پھر جب عقل ٹھکانے ہو جائے اس وقت بھی اگر قصور پر سزا دینی مناسب معلوم ہو، مثلا سزا دینے میں قصوروار کی بھلائی ہو، جیسے اپنے اولاد ہے کہ اس کی اصلاح ضروری ہے، یا کسی مظلوم کی مدد کرنا ہے اور اس کی طرف سے بدلہ لینا ہے، تو سب سے پہلے خوب سمجھ لے کہ اتنی خطا کی کتنی سزا ہونی چاہیے، کہ سامنے والا کا جو جرم ہے وہ جرم کتنا ہے، اس کی خطا کتنی ہے، اور اس خطا کی کتنی سزا ہونی چاہیے۔ جب اچھی طرح شریعت کے مطابق تسلی ہو جائے تو اسی قدر سزا دے دے۔ چند روز اس طرح پریکٹس کرنے سے انشاءاللہ غصے پر قابو ہو جائے گا، غصہ ہمارا کنٹرول میں آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین عطا فرمائے۔